عزت نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں، جن کا نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر ہم ان نمازوں کی ہسٹری میں جائیں تو یہ نمازیں کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ اللہ کے بڑے معزز انبیاء ہیں، سب بہت معتبر ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے صبح کی نماز، فجر کی نماز منسوب۔ جب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے اس کائنات دنیا پر بھیجا تو مالک کائنات کے پیارے پیغمبر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے، یہاں ایک لفظ میں کہنا ضروری سمجھوں گا، کچھ لوگ بے ادب قسم کے لوگ عقل سے آری حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف لفظ بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ان کو حیا تک نہیں آتی کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے ہم کون سا لفظ چناؤ کریں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ارے عقل کے اندو، جنت سے نکال نہیں دیا، اللہ نے حکمت کے تحت ان کو دنیا پر بھیجا۔ اگر وہ دنیا پر تشریف نہ لاتے تو یہ سوالات کم و بیش انبیاء کدھر سے آتے، اور یہ مرسلین کا سلسلہ، یہ کتب کا سلسلہ، یہ اولیاء، شہداء، صالحین، یہ گناہ، یہ نیکی، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ کیا معاملہ؟ یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت۔ اللہ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب دنیا پر بھیجا، آپ دنیا پر تشریف لے آئے، حکم خداوندی کے تحت، حکمت خداوندی کے تحت جب آپ دنیا پر تشریف لائے، چونکہ آپ نور ہی نور سے تشریف لائے تھے، جنت نور ہی نور ہے، وہاں اندھیرا تو ہے ہی نہیں، مگر آپ جب دنیا پر تشریف لائے تو یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پر بہت گھبراہٹ ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ پاک نے اس گھپ اندھیرے سے نجات بخشی تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 1 رکعت نماز ادا کی، اور جب مالک کائنات نے مکمل اندھیرا دور فرما دیا، روشنی ہو گئی صبح کی، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 1 رکعت اور ادا فرما دی، تو یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ فرض فجر ٹھہرے۔ حالانکہ سنتوں کا اپنا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک طرف تمام دنیا کی نعمتیں رکھی جائیں اور ایک طرف جو ہے وہ فجر کی سنتیں رکھی جائیں، تو تم فجر کی سنتوں کو چن لینا، دنیا جہان کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں فجر کی سنتوں کو چنا۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ تو سنتوں کا مقام ہے، فجر کا مقام، فرضوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ 2 رکعت جو ہے وہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب تھا، تو یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، قیامت تک کے لیے امت پر فرض فرما دی۔ اسی طرح ظہر کی نماز کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے یہ منسوب نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم خداوندی سنایا، اپنے خواب سنائی، تو انہوں نے کہا ابا جی آپ تاخیر نہ کریں، جو رب نے آپ کو حکم دیا اس کو میں جلدی کریں، میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، ذبح کیا۔ ایک لمبا موضوع ہے، پھر کسی موقع پر اس کو بھی بیان کیا جائے گا، مگر یہاں چونکہ نماز ظہر کے متعلق جو ہے وہ بات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ذبح کیا، تو پہلے تو ذبح نہیں ہو رہا تھا، بعد میں ذبح ہو گیا، آنکھوں سے پٹی اتاری، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ دمبا ذبح ہوا پڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں 1 رکعت نماز ادا کی، اس لیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ پھر 1 رکعت اور نماز ادا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا فرما بردار وفادار بیٹا عطا فرمایا۔ پھر 1 رکعت نماز اور ادا کی کہ اللہ رب العزت نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا اور خوشی کی ندا فرمائی، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر 3 رکعت نماز ادا کی، پھر 1 اور رکعت نماز ادا کی
یا اللہ تیری ذات کا بہت بہت شکر ہے، تو نے میرے لیے جنت سے مینڈا بھیجا۔ یہ 4 رکعت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو پڑھی تھی، یہی 4 رکعت فرض نماز ظہر ہو گئی اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گئی۔ اسی طرح نماز عصر کی بھی ہسٹری ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نماز عصر جو ہے وہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت ادا کی۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے تہ در تہ اندھیروں سے ان کو نجات بخشی۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو اس وقت حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں کون سے بلب لگے ہوئے تھے، کون سی ٹیوبیں جل رہی تھی، کون سے راڈ تھے، کون سے سورج اور چاند اندر چمک رہے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور بہت بڑی مچھلی تھی۔ تو تہ در تہ اندھیروں کا ذکر آتا ہے، 4 اندھیروں کے متعلق تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ ایک تو تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا وہ پانی کی گہرائی میں تھی اس کا اندھیرا، تیسرا اللہ نے آسمانوں پر سیاہ قسم کے بادل جو ہے وہ چھا گئے اور ان کا اندھیرا، اور چوتھا پھر کالی رات کا اندھیرا۔ اللہ کے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی بارگاہ کی حمد و ثنا نہ چھوڑی۔ مالک کائنات نے ان کی التجا پر ان کو نجات، اس جو ہے اندھیرے سے نجات بخشی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب کائنات پر، دنیا پر دوبارہ تشریف لائے زمین پر، تو آپ نے آ کر ان 4 وجوہات پر 4 رکعتیں پڑھی جو 4 کا نماز عصر بن گئی، اور یہ 4 رکعات جو ہیں یہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے فرض ہو۔ اسی طرح نماز مغرب کی ہسٹری بھی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام سے لغزش سرزد ہو گئی۔ خطا کا لفظ نہیں بولیں گے، غلطی کا لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ انبیاء معصوماً الخطا ہوتے ہیں اور ان کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی لفظ غلطی یا خطا کا ان کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ لفظ جو ہے وہ لغزش کا استعمال کریں گے، اور لغزش چونکہ حکمت خداوندی کے تحت ہوتی ہے، اللہ نے کوئی کام ان سے معمول کے خلاف کروا لیا، اس کا نام لغزش ہو گیا۔ پھر حکمت خداوندی کے تحت جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر توبہ کی، گڑ گڑائے، تو مالک کائنات نے ان کو جو ہے وہ معافی کا پروانہ عطا کیا۔ تو وہ خوشی کے میں جو ہے وہ شکرانے کے طور پر انہیں 4 رکعت جو ہے وہ ادا کی، ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابھی 3 رکعت ہی پڑی تھی، 4تھی رکعت کے لیے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ ایسا خوف طاری ہوا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کہ غشی سی کیفیت ہو گئی، بے ہوشی کا سما ہو گیا، اور مالک کائنات نے ان کی یہ 3 رکعت جو ہیں ان کو قبول فرما لیا، اور یہ 3 رکعت نماز فرض مغرب ہو گئی جو امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے لیے فرض فرما دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کی اداؤں کو ہمارے لیے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کا نام، عشاء کا نام دے کر جو ہے ہم پر فرض فرمایا۔ اسی طرح نماز عشاء کا تعلق دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 قسم کے بڑے خوفوں سے نجات دی۔ نمبر 1، فرعون کے ظلم و ستم سے، یہ جو خوف تھا پوری دنیا پر، اللہ نے اس سے نجات دی سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو، تو 1 رکعت بطور شکرانہ ادا کی۔ پھر مالک کائنات نے اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ ساتھ تھی، اور یہ کٹھن راستے میں تھے، رات کا بھی اندھیرا تھا اور سفر بہت دشوار تھا، اور اتنے میں درد ذیل ان کی زوجہ محترمہ کو سلسلہ شروع ہو گیا، پیدائش کے معاملات اسرا، اور سفر لمبا ہے، مشکل سفر ہے، تکلیف دہ سفر ہے،
تو مالک کائنات نے اس سفر کے خوف سے جب نجات بخشی تو سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک رکعت اور ادا کی تو یہ 2 رکعت ہو گئی۔ پھر حضرت پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چونکہ خوف زدہ تھے سیدنا ہارون علیہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے کہ وہ قوم کفار ان پر ظلم و ستم کرے گی، تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ان کی وجہ سے جو خوشخبری دی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک رکعت اور ادا فرمائی تو یہ 3 رکعت ہو گئی۔ اور یہ جو اللہ کے سے ڈائریکٹ کلام کا ایک خوف تھا، وہ جب خوف اللہ نے دور فرمایا تو ان کے دل کو راحت نصیب ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو۔ تو یہ 4 قسم کے خوفوں سے جب ان کو نجات ملی تو انہوں نے 4 رکعات بطور شکرانہ، جو جتنے بھی خوف تھے ان کے دور ہونے پر 4 رکعات بطور شکرانہ ادا کیے، تو مالک کائنات نے یہ 4 رکعات حضور کی امت پر قیامت تک کے لیے فرض فرما دی۔ یہ 4 رکعات نماز عشاء، ان کے ساتھ جو باقی نوافل اور سنتوں کی رکعات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، یہ حضور کی پیاری ادائیں ہیں۔ اگر ہم باقی انبیاء کی اداؤں کو ادا کریں تو ان کا نام فرد ٹھہرے، کس قدر وہ شخص جو ہے وہ بدقسمت ٹھہرے گا جو باقی انبیاء کی اداؤں کو تو اپنائے اور اپنے لیے لازم سمجھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری محبوب اداؤں کو چھوڑ دے اور یہ کہے جی ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ایسی جو ہے گھٹیا سوچ سے اللہ معافی عطا فرمائے۔ بلکہ ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 فرضی نمازوں کے علاوہ جو باقی نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، ہمیں تو ان کو بھی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعائے مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔